مخالفت کرنا سب کا حق ہے، مگر جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی ماں بہن اور بیٹیاں بھی ہیں، اور خدا نہ کرے کہ اس جبر اور استبداد کی چکی میں سوات کی 16 سالہ لڑکی کی بجائے کل ان کی ماں بہن اور بیٹی بھی جو ہے وہ اسی چکی میں پسی جائے، انہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، جب ہم نے دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھا اور پاکستان کے عوام کے سامنے یہ تلخ حقائق رکھے اور یہ ثبوت اور شواہد رکھے، اور پھر بات یہیں پر نہیں رکتی، صرف 4 سدہ میں بم کا دھماکہ کر کے معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کہا تو کیا ہم نے غلط کہا؟ صحافی حضرات، کیا سوات معاہدہ کر کے صوبے میں ANP کی حکومت نے چکوال کی امام بارگاہ میں پاکستانی مسلمانوں کے ایک اور بڑے مسلک و عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر چنگیزی اسلام کے ماننے والے درندوں کے حوصلوں کو جلا نہیں بخشی؟ کیا ایسے عناصر سے معاہدے کا عمل یزیدیوں کے آگے سجدہ کرنے کا عمل نہیں ہے؟ یہ بے غیرتی کا مظاہرہ ہے یا غیرت اور ناموس کا مظاہرہ؟ صحافی حضرات، سوات میں 16 سالہ لڑکی کی پیٹھ پر کوڑے برسانے اور مشرق کے تقدس کی دھجیاں اڑانے والوں کی پاکستان کی بیٹی کی سرے عام نامحرموں کے سامنے بے حرمتی کرنے والوں کی پیٹھ نہیں ٹھوکی گئی یہ معاہدہ کر کے؟ معزز صحافی حضرات، بیٹیاں ہم سب کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں اور آپ کی بھی ہیں۔ ہم سبھی الحمدللہ اسلام کے تمام بنیادی ارکان کے ماننے والے ہیں۔ ہم کل بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ مسلمان رہیں گے۔ اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو، آپ کی بیٹی کی اس طرح بے حرمتی ہو، اس کی ننگی پیٹھ پر اس طرح سرے عام نامحرموں کے سامنے اگر کوڑے برسائے جائیں تو کیا آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ کی غیرت کو یہ بات گوارا ہوگی؟ کیا آپ اپنی غیرت کی دھجیاں اڑتے ہوئے خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ معزز حضرات، صحافی حضرات، اگر یہ اسلام ہے اور اس اسلام کے نفاذ کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے، عورتوں کے استحصال کا، بچوں کے استحصال کا اس طرح کھلا لائسنس دیا گیا اور اسے اسلام کا نام دیا گیا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ پھر پاکستان کے عوام خود کو کہیں مسلمان کہلوانا نہ بند کر دیں۔ مسلمان کہلوانا ان کے تشدد کو، ان کی دہشت گردی کو لیجیٹیمائز کیا گیا ہے، اسے قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ ہم نے یہ بہت واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ نے دیکھا کہ قائد تحریک الطاف بھائی اور MQM کے تمام خدشات ایک ایک کر کے درست ثابت ہوئے۔ قومی اسمبلی سے قرارداد کی منظوری کے چند گھنٹوں کے اندر 4 سدہ میں درندہ صفت طالبان نے خودکش بم حملے میں 16 معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہریوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے
اور معاہدہ سوات نہیں بلکہ معاہدہ فساد کا جشن منایا. یہ معاہدہ سوات نہیں بلکہ معاہدہ فساد ہے. فساد کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے. معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنے ضمیر کی روشنی میں ملک کے وسیع تر قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے نام نہاد نظام عدل کی مخالفت کی، اور یہ مخالفت یوں ہی ہوا میں نہیں کی بلکہ اس نظام سے جڑے ٹھوس اور تلخ حقائق کو ملک کے عوام کی اکثریت جو کہ معتدل اور میانہ رو مسلمانوں کی ہے کو معقول اور منطقی بنیاد پر آگاہ کیا، اس کے دور رس سنگین اور خطرناک نتائج سے آگاہ کیا. اگر ہم نے یہ کہا کہ اس نظام کی حمایت کرنے والوں نے اس نظام کو طے کرنے والوں نے دراصل رحمان بابا جو کہ ایک بزرگ انسانیت کا شاعر اور پختونوں کا بھٹائی تھا کہ مزار کو بم سے اڑانے والوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی، تو کیا ایسا کہہ کر ہم نے غلط کیا؟ کیا ایسا کر کے ایسے درندہ صفت لوگوں کی سرپرستی نہیں کی گئی؟ کیا نظام عدل کا معاہدہ کر کے اے این پی نے ایک مخصوص مسلک سے تعلق رکھنے والی جمرود کی مسجد کو مسجد زرار قرار دینے والوں اسے بم سے اڑا کر درجنوں نمازیوں کے خون سے اپنے ہاتھ دھونے والوں کی پیٹھ نہیں ٹھوکی؟ کیا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی